دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کافی تبدیل ہو رہی ہے اور اس بدلتی صورتحال میں عوام کو سانس لینا محال ہو چکا، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو منی بجٹ پیش کر کے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو عوام پہ لگائے ہیں، انہوں نے مشکل سے سانس لیتی عوام کو اب ذبح کر ڈالا ہے۔ پیٹرول کا بم راتوں رات گرا کر 350 روپے لیٹر پیٹرول کر کے روزمرہ کی اشیاء جس سے انسان نے پیٹ بھرنا ہے اس کو بھی اب عوام سے دور کرنے کی مکمل کوشش میں پی ڈی ایم لگی ہوئی ہے۔ اور پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب کی صدر عارف علوی کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کو صدر عارف علوی نے کال نہیں کیا، بلکہ اسحاق ڈار ایک تجویز لے کر صدر عارف علوی کے پاس خود گئے، اور اسحاق ڈار نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم مجبور ہیں اور آئی ایم ایف نے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑی، لہٰذا ہم نے 170 ارب روپے کے عوام کی ہڈیوں سے نکالنے ہیں، تو آپ بھی عوام کی ہڈیوں سے یہ پیسہ نکالنے میں ہماری مدد کریں۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ جہاں تک ہمارے ریسورسز ہیں، معاملہ یہ ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب عارف علوی کے پاس مدد کی درخواست لے کر گئے ہیں عوام سے ٹیکسز ریکوری کے حوالے سے، صدر ہماری مدد کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ صدر کس طرح ہیلپ کریں گے؟ تو عارف علوی اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت کی ہیلپ ایسے کریں کہ صدر پاکستان ایک آرڈیننس جاری کر دیں، اور جو 170 ارب روپے کے ٹیکسز کا جو بل ہے وہ بغیر پارلیمان میں گئے صدر پاکستان کے آرڈیننس جاری کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹ عوام پر لاگو ہو جائے، اور عوام چاہے اپنی ہڈیاں گلائے، اپنا خون بیچے یا اپنے بچوں کا نوالا کم کرے، عوام نے یہ 170 ارب روپے دینے ہی دینے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ اسحاق ڈار کا پرانا فارمولہ ہے کہ اسحاق ڈار شریفوں کا منشی رہ چکا ہے، اور اس کے کام کرنے کا سٹائل یہی ہے کہ اس کو ہر وہ حربہ آتا ہے جس سے امیروں کا پیسہ بچ جائے اور عوام کو نچوڑ لیا جائے جتنا نچوڑ سکتے ہیں، اور یہی پرانا فارمولہ ابھی بھی اسحاق ڈار نے عوام پر لگایا ہے۔ اچھا، اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیکسز لگائے ہیں اس کی ریکوری کا ٹائم سپین بڑا شارٹ ہے، مطلب 170 ارب روپے جون تک کچھ مہینوں کے اندر اندر اسحاق ڈار نے عوام کی جیبوں سے نکالنے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو ڈنڈا دے کر رکھا ہوا ہے کہ 170 ارب روپے اکٹھے کرو، عوام کو بھلے مارو، ذلیل کرو یا جو مرضی کرو، 170 ارب روپے نکالو عوام سے، پھر ملیں گے ڈالر، نہیں تو بھاگو۔ اور اسی پریشر کو لے کر پیٹرول کی قیمت میں راتوں رات فائنلائز کر کے 22 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، مطلب ایک مہینے کے اندر اندر اسحاق ڈار کی حکومت نے پیٹرول کو 57 روپے پر لیٹر بڑھا دیا، اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ دنوں میں یہ پیٹرول بم 300 روپے کراس کر کے عوام کے اوپر ایک بار پھر مارا جائے گا۔ تو ناظرین، اب یہ ایسی خوفناک سچویشن بننے جا رہی ہے جس سے عام تنخواہ دار بندہ جس کی سیلری بھی کچھ سالوں سے نہیں بڑھ سکی، لیکن اس کی سیلری ہر مہینے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے پاس گھر کے راشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس بچوں کے اسکول کی فیس بھی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ لائنوں میں لگ کے بھی آٹا نہیں مل رہا، اور حالانکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ عمران خان صاحب ہر مقام پر اپنی ہر تقریر میں مافیاز کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر مقام پر مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس لیے کہ اسحاق ڈار کے اس بجٹ فارمولے میں آج بھی تاجروں اور بڑے بڑے بزنس مینوں کے لیے ٹیکس نہیں رکھا گیا، یعنی ایک تاجر جو 4 کروڑ روپے مہینہ کما رہا ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں۔ وہ ٹیکس اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ہی تو اس سیاسی پارٹیوں کو الیکشن میں فنڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بے حس لوگ تاجروں کو ٹیکس نہ لگا کے فائدہ نہیں دیں گے تو ان کی پارٹی کو الیکشن میں فنڈ کون کرے گا؟ یہاں تو ہمیشہ سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور ہمارا پولیٹیکل کلچر ہی یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں بڑے بڑے تاجروں کی الیکشن فنڈنگ سے ہی الیکشن لڑتی ہیں، اور طے یہ پایا جاتا ہے کہ الیکشن میں فنڈنگ کرو، حکومت بنے گی تو جو چاہے مرضی فائدہ لے لینا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اتنی بری اور سنگین صورتحال میں بھی انہوں نے اپنے فنڈرز کو ہاتھ تک نہیں لگنے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے اسحاق ڈار کی بات نہیں مانی، اور عارف علوی نے اسحاق ڈار صاحب کو جو فارمولے لگانے میں ماہر ہیں کو پارلیمان کا رستہ دکھایا، اور کہا کہ میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو پارلیمان میں لے کر جائیں، اور جو بھی پارلیمان کا طریقہ کار ہے اس طریقے کو اپنا کر اس معاملے کو حل کر لیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب اسحاق ڈار اور عارف علوی کی ملاقات ختم ہوئی تو صدر عارف علوی نے عمران خان صاحب کو فون کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اسحاق ڈار میرے پاس یہ آپشنز لے کر آئے تھے، اور دوسری طرف اب پی ڈی ایم عمران خان اور صدر عارف علوی کی منتوں پر آ چکی ہے
کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لیں اور ہمارے ساتھ میثاق معیشت کر لیں۔ ناظرین دیکھیں، اب صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ یہ جو اسحاق ڈار ایوان صدر میں عارف علوی صاحب سے ڈائریکٹ میٹنگ کرنے کے لیے پہنچے ہیں، یہ ایسے نہیں گئے، یہ IMF کے کہنے پر گئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں اس حوالے سے بتا چکا ہوں کہ IMF نے اپنی شرائط میں یہ بھی شرط رکھی ہے کہ عمران خان کو بھی مناؤ اور ایگریمنٹ پر عمران خان کے بھی دستخط کرواؤ اور اس کے ساتھ میثاق معیشت کرو، کیونکہ ناظرین IMF بھی ہمارے ملک کی سیاسی منظرنامے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ IMF تو کیا، ہمارے دوست ممالک نے بھی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، بلکہ ہمارے دوست ممالک نے جو ہماری مدد کرنے سے انکار کیا ہے ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے، جو ہمیشہ کرپشن کر کر کے ملک کو کنگال کر کے ڈالر مانگنے چلے جاتے تھے اور ان کو بغیر کسی شرط کے ڈالر مل بھی جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی ان کو ٹھینگا دکھا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ سوچو، خود سے بھی کچھ کرو، عقل کرو اور ملک کے لیے بھی سنجیدہ رہو، صرف اپنے پیٹ پر ہاتھ نہ مارو جو ہمیشہ سے تم کرتے آئے ہو۔ ناظرین میڈیا مالکان کو بھی آنکھیں اور منہ بند کرنے کے لیے ایک تگڑا پیکیج دے دیا گیا ہے اور ان کو ساتھ ملا لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی خبر نہیں چلانی جو معیشت کی اصل حقیقت پر مبنی ہو، اور جس کا پہلا ثبوت ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ اسحاق ڈار نے بل پیش کیا اور ٹیکسز کی گردان سنائی، اور تب پارلیمنٹ میں ممبرز کا کورم پورا نہ ہونے کے باوجود بھی بل پیش کر دیا گیا، لیکن میڈیا کچھ نہیں بولا، اور سوائے ایک دو چینلز کے جنہوں نے صرف ٹکرز پر ہی اکتفا کیا کہ پارلیمنٹ میں کورم پورا نہیں۔ ناظرین آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی بل پیش کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ارکان کی کم سے کم تعداد 80 سے اوپر ہونی چاہیے، جبکہ جس دن پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا اس دن تعداد 60 سے 70 کے درمیان تھی۔ تو ناظرین PDM حکومت اب بوکھلائی پڑی ہے، خاص طور پر وزیر خزانہ۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کورم پورا ہے یا نہیں، آئین شکنی ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ سینٹ میں بھی اس بل کو لائے بغیر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں تو میں نے ایسا ہی بول دیا، یہ بل وقت سے پہلے ہی امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اب جو مہنگائی کا طوفان اٹھے گا وہ غریب کی جان لے کر چھوڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ملک پاکستان پر رحم کرے اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں قوم کا درد پیدا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ہی ایسی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔